کیا کہ محمود الرشید صاحب سے ہاں میں ملنے گیا تھا، مجھے خبر ملی کہ ان کا آپریشن ہوا، میرے دوست ہیں، میں ملنے گیا تو یہ عجیب نظام ہے کہ جو ہمدردی کے اندر بھی مجھے انہوں نے اندر بھی نہیں جانے دیا، میرا سلام بھی نہیں کہنے دیا ان کو، تو لہٰذا ان کا کل میں نے سنا ہے کہ آپریشن ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی صحت بہتر کرے۔ مگر یہ جو سوسائٹی کے اخلاقی چیزیں ہیں نا، ان کو اس طرح سے پامال کرنا، گھر چادر چار دیواری ان معصوموں کو بند رکھنا۔ ابھی جن فرزانہ کا میں نے نام لیا، ان کے شوہر جناب ان کو جو بیمار تھے اور ان کو ملنے کے لیے یہ کہا گیا کہ تم پریس کانفرنس کرو گی تو مل لینا، تو یہ تو بیسک میں سمجھتا ہوں سوشل ویلیوز اور اقدار کے مسلمانوں کے خلاف ہے۔ بہت مہربانی جناب، سب کا شکریہ۔ اور دبئی لیگز پر بھی میرے صحافی ذرا بات کیا کریں، بڑا مین مسئلہ ہے۔ مہینے جیل میں رکھا اور اس کے بعد ان کو ابھی رہائی ملی ہے، اور وہ خوفزدہ ہیں کہ وہ جو قانون بنا تھا دہشت گردوں کو ٹرائی کرنے کا کہ جیل میں کریں گے، کیونکہ ان کا پروٹیکشن حکومت پاکستان کا مشکل تھا، تو اب ان کو دوبارہ جیل میں ٹرائی کرنے کی جو بات ہے اس سے وہ پریشان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حد ہو جاتی ہے کہیں جس اعتبار سے کہ اب اس بات سے نکلو۔ یہ خاص طور پر یہ فوجی ٹرائلز کی پاکستان تحریک انصاف اس کی فیور میں نہیں ہے، دنیا اس کے فیور میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ میں فوج سے بھی کہتا ہوں کہ فوجی ٹرائلز کا قصہ آپ کی بدنامی کا باعث، میری فوج کی بدنامی کا باعث بنے گا۔ اس سے بھی ہاتھ اٹھاؤ، ملک کے اندر ہیل کرنا شروع کرو، مرہم لگانا شروع کرو۔ یہ جو دشمنیاں یا یہ نفرتیں جو پل جائیں گی ملک کے اندر، یہ جو ریزنٹمنٹ ہے یہ نفرتوں میں تبدیل ہوگا، تو لہٰذا اس سے گریز کریں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ورکرز سے میں جب ملا ہوں تو اس کے اندر ایک فرزانہ سرور صاحبہ سے میں ملا، جن کے ہسبینڈ جب بالکل کرٹیکل حالت میں تھے تب ان کو پیرول ملا، اور جیسے ہی پیرول ملا تو انہوں نے آج مجھے بتایا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ تمہیں رہائی جب ملے گی، باہر تم جب جاؤ گی اپنے میاں کے ساتھ ملو گی، اور اس کے میاں کا بالکل بستر مرگ پر تھے، جس کو ہیپاٹائٹس ہوا جیل کے دوران، تو موت کی ذمہ دار بھی یہ معاملات ہیں اور کیفیات ہیں۔ کیسے بچیں گے؟ اللہ میاں کیا جواب دیں گے؟ اور اس سے کہا گیا کہ تم بیان دے دو پارٹی کے خلاف، گواہی دے دو، تب ہم اس کو نکالیں گے۔ تو شرم آنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ سوشل اقدار کو پامال کر دیا ہے، مسلمانوں کی اقدار کو پامال کر دیا ہے۔ یہ کیا انداز ہے، کس انداز سے چل رہے ہیں؟ 3 بھائیوں کو ملا، وقاص، ولید اور فیضان۔ اچھا، ایک اس بھائی گرفتار ہوا، 2 بھائی اس کی رہائی کی تلاش میں گئے، ان کو بھی 8-9 مہینے کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ موجود ہے کہ 9-10 بجے تک وہ اپنے بزنس کے بعد انگوٹھا لگا کر اپنے وہاں سے نکلے ہیں، ان کو بھی گرفتار 8-9 مہینے گرفتار رکھا گیا۔ اور مجھے فخر ہے اس بات کا کہ ان کا چوتھا بھائی جو ڈسیبلڈ تھا، اس نے اس فیملی کی محنت کر کے مدد کی، تو اس پر میں فخر کرتا ہوں کہ اس ڈسیبلڈ بچے نے بھی کی۔ پھر میں خدیجہ شاہ صاحبہ سے ملنے گیا، وہ قوم کی ہیرو بن گئے، جس طرح انداز سے ان کے اوپر بغیر ثبوت کے مقدمے چلاتے رہے، پریشان کرتے رہے، بچیوں سے نہیں ملنے دیا، ان کے والد صاحب کو، ان کے شوہر کو اغوا کیا گیا۔ دنیا کے اندر کبھی ہوتا ہے، کہیں ہوتا ہے کہ فیملی کو اغوا کر لو، کہیں بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ تم یہ سٹیٹمنٹ دے دو۔ تو ان ورکرز کے ساتھ ملا، کئی ایک ورکرز کے ساتھ ملا، یہ 2-3 انسانی ہمدردی کی کہانیاں تھیں جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا تھا۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں قانون کے ساتھ کھڑے رہنا اور قانون کی ضرورت، قانون ہر شخص پر لاگو ہونا، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، میرے اسلام کا پیغام ہے اور میرے پاکستان کا پیغام ہے۔ تو میں چاہتا ہوں انصاف ہو فار ایوری بڈی، اور جو باعث کیفیت نظر آ رہی ہے وہ باعث کیفیت نکلے گی۔ میں جیسے آرمی ٹرائلز کے اعتبار سے میں نے کہا فوج بھی ہاتھ سے پیچھے ہٹ جائے،
ये गवर्नमेंट भी पीछे हटे और मैं समझता हूँ जुडिशरी भी इसमें सही फैसला करे। दूसरे